Jesus, hallelujah, hallelujah. میں اور آپ جانتے ہیں کہ ستائش اور پرستش کے لائق اور تعریف کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اور میرا وہ آپ کا خداوند ہے. ہم اس کی زوردار تالیاں. Praise God, hallelujah, 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 praise God, praise God, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus. آپ سب خوش ہیں؟ کچھ لوگ مجھے اداس لگ رہے ہیں. میرے ایسا جیسے کہتے ہیں کہ آج ناشتہ نہیں کر کے ہیں، نہیں کیا ناشتہ. لیکن میں بیٹھا سوچ رہا تھا جیسے ہمیں ہماری جسمانی غذا کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے. تو جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے آتے ہیں، اس خوراک کو جب حاصل کرتے ہیں تو ہم کیا طاقتور ہوتے جاتے ہیں. روز بروز ہم کیا ہوتے ہیں؟ زور آور ہوتے جاتے ہیں. آج کا کلام جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ خدا جو ہے کئی ایسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کئی ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. ایک نیا پرسپیکٹو جو ہے، ایک نیا نظریہ آپ کو خدا عطا کرتا ہے کہ آپ اس اینگل میں یا اس ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس ڈائریکشن میں خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ سوچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہتے ہیں جب آپ نے کسی کی بات سننی ہوتی ہے، غور سے سننا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ جی آپ کی پورا کانسنٹریشن. اوکے جی، اس کے علاوہ ایک تو پورا کانسنٹریشن ہم کیسے ہم کرتے ہیں؟ باقی سوچوں کو نکال کر ایک طرف کر کے. تو جب ہم خدا کے پاک کلام کو، یہ نہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، مجھ میں کوئی ایسی قابلیت یا لیاقت نہیں ہے کہ میں خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک بیان کر سکوں. یہ خدا کا پاک روح ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، یا مختلف ذرائع سے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جس طرح سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے تو پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو وہ بات، اور جب وہ بات خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہوتی ہے تو یاد رکھیے وہ تاثیر پیدا کرتی ہے. خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. میں اس بھائی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بات کی طرف میرا دھیان دلایا، اور میں نے پھر اس کو جب اسٹڈی کیا اور مزید اس چیز کو، میں بھائی الیاس کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں. جب انہوں نے پچھلے اتوار مجھے جب فون کیا، وہ بھی کیوریس تھے اس بات کے بارے میں کہ ہم ضرور اس چیز کے بارے میں سوچیں، کیونکہ کئی سالوں سے ہم اس آیت کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں امثال کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت. جن کے پاس اگر کلام مقدس کی جلدیں موجود نہیں ہیں، لیکن آئی بلیو یہ آیت ہم میں سے بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیچر بھی ہوں، تو آج تھوڑا سا ہم ٹیچنگ والے انداز میں تھوڑا سا اس چیز کو، اور ہم لوگ، میں اور پاسٹر پرویز بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے تھے کہ ہم کچھ ٹیچنگ سیشنز جو ہیں وہ رکھیں. ایون میں یہ سوچتا کہ بعض دفعہ ایسا سلسلہ بھی ہو کہ ہم کچھ ایسا ٹاپک رکھیں کہ آپ لوگ پورا ویک اس کے بارے میں سوچ کر آئیں، اور آپ لوگ اپنے خیالات بھی جو ہے ایون اس کو شیئر کریں ان سیشنز میں. مین میٹنگ میں تو شاید یہ پاسبل نہ ہو کہ ہم وہ سیشن ایسے رکھیں، کیونکہ وہ طویل سیشن ہو سکتے ہیں، لیکن کہ آپ کو ٹاپک دیے جائیں، آپ کو آیت دی جائے، اور چونکہ آپ کافی عرصہ سے جیسے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور آپ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ بڑھوتی کا باعث بن سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسیح کے بدن میں شامل ہیں، اور مختلف اعضاء ہیں، اور جب وہ مختلف اعضاء مل کر جو ہے کام کرتے ہیں تو وہ بدن جو ہے وہ ترقی پاتا ہے. تو خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت. ہاں جی بیٹی سنا ذرا اونچی آواز سے آپ پڑھیں گے ذرا. ایک منٹ.
خدا کی زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت، اس میں یوں مرقوم ہے، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ آمین۔ سب لوگ ریپیٹ کریں گے، جب انسان کی روشیں، پہلا حصہ کیا؟ انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں۔ ہم پھر ریپیٹ کریں گے، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ اب ریپیٹ کر سکتے ہیں اس آیت کو میرے ساتھ، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں، پلیز ادھر سے بھائیوں کی آواز تھوڑی سی کم لگ رہی، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو میمورائز کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم ابلیس کے منہ کو بند کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کچھ مختلف خیالات آپ کے ذہن میں لا کر، آپ کے سامنے لا کر آپ کو کیا کرتا ہے؟ پریشان کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب مسیح خداوند بھی آزمائے گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ بھائیوں کو نہیں پتا؟ خدا کا کلام بولا تھا۔ جی، خدا کا کلام بولا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک آیت ہوتی کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ میں انگریزی میں تھوڑا سا اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا، اور انگریزی میں کچھ حصہ سے ہے، when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. To be at peace with him کہ وہ ان کے درمیان صلح پیدا کر دیتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہی؟ تو کیا خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کے دشمنوں کے درمیان کیا کر دیتا ہے؟ صلح پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو بھائی نے اٹھایا اور میں بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا، how is it possible کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اس کی سوچ بدل جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں چاہوں گا کہ کچھ لوگ ضرور رائے دیں اس کے بارے میں کہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں اور خدا آپ کے دشمنوں کو کیا کر دیتا ہے؟ آپ کے دوست بنا دیتا ہے۔ جی مسز جلال آپ بتائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو سیدھا تو یہی ہے کہ جب آپ کے طور طریقے جو ہیں، جب آپ خدا کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دیتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں کہ اگرچہ دیکھیں داؤد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ داؤد مجھے میری مرضی کے مطابق مل گیا، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں بہت سے دشمن تھے۔ ایسے سے کئی اور پرسنالٹیز ایسی ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ ان کے بہت سے دشمن تھے اور ساری عمر ان کا سامنا رہا۔ ایون مسیح خداوند کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں کو ایسا استعمال کیا گیا، یہودیوں نے بطور دشمن جو ہے کام کیا اور مسیح کو مصلوب کر دیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دیتا؟ وہ مسیح کو تو صلیب تک لے گئے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ آج ہم تھوڑا سا اس کو ٹیچنگ پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں گے، تو پلیز مجھے لگتا ہے کہ جب ٹیچنگ ہوتی ہے نا اکثر اسٹوڈنٹس کو نیند آ جاتی ہے، لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جگانے کی کوشش میں کروں گا کہ ہم جی مسز جلال میں آپ سے پوچھا تھا۔ جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ انسان کی روشیں جب خدا کو پسند آتی ہیں تو تب وہ اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بناتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے اعمال، ہمارے کام کاج، روزمرہ کے کام کاج اور ہمارے اعمال جو عمل ہیں ہمارے، جب وہ خدا کو پسند آتے ہیں اور ہمارے رویے اور ہماری بات چیت کا سٹائل اور جیسے غریب غربا اور جتنے بھی یتیم بیوہ بے سہارا ان لوگوں کی مدد کرنا، یہ خدا کو یہ والے عمل
عمل پسند خدا آتا کو یہ ہمارے کام جو ہیں وہ پسند آتے ہیں. اوکے, یہ ایک رائے ہے. ادھر سے کوئی مجھے بھائیوں کی طرف سے کوئی بتائے گا کہ اس کو اور بہتر طور پہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں. جی بھائی عارف, روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر. خدا کے پسندیدہ کام کرتے ہیں, اس کو اول درجہ دیتے ہیں. جی اوکے, obviously اوکے صحیح. اوکے گڈ. جی ادھر سے کلاس میں کوئی بہنوں میں سے کوئی بتا سکے. میں نے پہلے کہا یا ٹیچنگ سیشن ہے. اچھا جی, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ان کو ہمارے دشمنوں کو بھی کیا کرتا ہے, ہمارے دوست بنا دیتا ہے. اوکے. اور ایک جواب میرے ذہن میں آیا کہ ابراہیم خدا کا دوست اسی لیے کہلایا کہ اس نے راست بازی کی زندگی بسر کی اور خدا کے ساتھ چلتا رہا. اوکے ٹھیک ہے, ونڈرفل. جی ڈیفینیٹلی کہ ان باتوں کو ہم اپنی زندگی سے کیا کرتے ہیں, ریموو کرتے ہیں جو کہ خدا کو ناپسند. میں کچھ تھوڑا سا اس انداز سے کہ کچھ لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن جس طرح سے کی, ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اور میں نے تھوڑا سا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو خدا کے خادم نے اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا کہ جب انسان کے خیالات, روشوں کی بات ہم کر رہے ہیں, وہاں پہ ویز بھی لکھا ہے انگریزی میں, جب انسان کے خیالات خدا کو پسند آتے ہیں تو اس کے دشمنوں کو اس کے خلاف بڑھنے سے وہ روک دیتا ہے. ایک ڈیفینیشن تو یہ بنتی ہے کہ خدا ان دشمنوں کو اس کے خلاف بڑھنے سے روک دیتا ہے. یا دوسری ایک چیز, جب انسان اپنے چیزوں کو, اپنے حالات کو, اپنے معاملات کو, اپنے دشمنوں کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ خدا دیکھتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, انسان کس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے آیت تو دیکھا کہ جب خدا کو اس کی روشیں پسند آتی ہیں, لیکن اس کا ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ انسان اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دے جس طرح سے کون دیکھتا ہے, کون دیکھتا ہے, خدا دیکھتا ہے. تو انسان کی نظریں کیا ہوتے ہیں, اپنے دشمنوں سے ہٹ کر کس پر ہو جاتی ہیں, خدا کی طرف مرکوز ہو جاتی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ انسان کی نظریں اپنے دشمنوں سے ہٹ کر کیا ہوتی ہیں, خدا کی طرف لگ جاتی ہیں. اگر اس کا الٹ ہم جائیں تو اس طرح سے ہے کہ جب انسان اپنے حالات, اپنے دشمنوں کو, اپنے معاملات کو نامناسب طور پر یا غیر ضروری طور پر کیا کرتا ہے اور غلط نظریے کے ذریعے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور تو پھر کیا ہوتا ہے, اور ایمفسس کرنا شروع کر دیتا ہے ان چیزوں کو, ان پہ زور دینا شروع کر دیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, تو اس کی نظریں خدا سے ہٹ کر اپنے ان چیزوں پر, ان حالات پر, ان معاملات کی طرف ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ خدا کے نظریے کی طرح ہو جانا چاہیے. اب ہماری جو دشمنی ہے وہ کس سے ہے, ابلیس سے. اوکے, خون اور گوشت سے ہماری دشمنی نہیں ہے. میرے عزیزو, آپ کے جو دشمن آپ کے حالات یا آپ کے ارد گرد کے لوگ نہیں ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, آپ کے دشمن آپ کے حالات یا آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہرگز نہیں ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں تو پولس کلسیوں کے نام جو خط ہے اس کے پہلے باب اور اس کی 21ویں آیت کو اس طرح سے کہتا ہے, اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے. کیا کر دیا, ہم برے کاموں کی وجہ سے
دل سے دشمن تھے، لیکن مسیح نے اپنی بدنی موت کے وسیلہ سے، تو یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، جتنی دنیا کے لوگ، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو مسیحی ہے، جو مسیح میں ہے، اس کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں اس کا کوئی بھی دشمن ہے ہی نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے مسیح کو مسلوب کیا تو مسیح نے ان کے لیے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو کیا مسیح خداوند ان کو دشمن سمجھ رہے تھے؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، کیا کہنے، محبت کا حکم دیا۔ اپنے دشمنوں سے بھی کیا کرو؟ محبت رکھو۔ انسان کی روشیں، اس کا مزاج جب الائن ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے خدا کے مزاج کے مطابق۔ کلسی اس کا دوسرا باب اس کی 15ویں آیت میں کہ ہمارا حقیقت میں کوئی دشمن نہیں، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ تو مسیحوں کو اس وسیلہ سے، مسیح کی اس فتح یابی کی وجہ سے ہم بھی فاتح ہیں۔ ہم بھی کیا ہیں؟ فاتح ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیس، makes them at peace with his enemies، ان کے دشمنوں کے ساتھ اس کی صلح کر دیتا ہے۔ جب لفظ پیس کو، جو کہ یونانی زبان میں جو ایک ایرین لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پیس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے سائلنس، یعنی خاموشی، امن، اور سٹلنس، یعنی بالکل ٹھہراؤ سا کسی چیز میں آ جاتا ہے۔ A ceasing to be evident، A ceasing to be evident کا مطلب ہے کہ وہ چیز مزید ظاہر ہونے سے باز آ جاتی ہے، وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ جب آپ کا مزاج جو ہے مسیح کے مزاج کے مطابق مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دشمن، آپ کی سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کی آواز بالکل سائلنس ہو جاتی ہے۔ آپ کا دشمن نہیں رہتا، کیونکہ وہ مسیح کے مزاج کے مطابق، مسیح کی سوچ کے مطابق آپ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پالوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب مسیح ہماری زندگی میں شامل ہے، ہماری زندگی میں وہ زندہ ہے، تو میرے عزیزوں ہمارا سوچ کا دائرہ جو ہے وہ بدل جانا چاہیے۔ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک کہاوت ہے نا، آنکھ اوجل اور پہاڑ اوجل۔ جب آپ اس انداز سے، اس نظریے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے، اس کی جو ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ دور ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے ابلیس ایک بن بلایا مہمان ہے۔ اور مجھے پاس صاحب کی ایک بات یاد آ رہی تھی، کافی سال پہلے میں ان کے ساتھ ایک جگہ پہ تھا، اور وہاں پہ ایک بہن تھی تو جو کہ ڈیمن پوسیس تھی، اور خداوند نے اس بہن کو آزاد کیا۔ پاسٹر صاحب ایک بات کہہ رہے تھے، مجھے آج جو بات یاد آ رہی تھی کہ ڈرنے سے آتا ہے، خوف کھانے سے آتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈرنے سے آتا ہے اور خوف کھانے سے آتا ہے، یعنی جتنا زیادہ آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ابلیس تب تک آپ کی سوچ پر اٹیک نہیں کرتا جب تک آپ اپنی سوچ اس کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے حالات میں اتنا زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں، اتنا زیادہ اپنی دعاؤں میں بھی کہ خدا تو ابلیس کو یہ کر دے،
اپنے گیتوں میں بھی اور یہ کر دیں، یعنی ہم اس کو اتنا ہیرو بنا دیتے ہیں. میں ابھی اس چیز کی طرف آؤں گا کہ خدا اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یاد رکھیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. صرف ایک موقع کی بات کہی ہے. پنجابی کی مثال ہے if I'm not wrong کہ بیٹھن دی جگہ دیو تو کلون دی جگہ دیو تو بیٹھن دی آپ ہی بنا لے گا، سون دی آپ ہی بنا لے گا. only one opportunity، صرف ایک موقع آپ کے خاندان کی زندگی، آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے صرف اسے ایک موقع چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ آپ کی سوچ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے تھنکنگ کے تعلق سے کلام سیکھا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ خدا آپ کے حالات کو تبدیل کرنے سے زیادہ آپ کی سوچ تبدیل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. اب میری بات سمجھیں، خدا آپ کے حالات تبدیل کرنے سے زیادہ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی سوچ تبدیل کرنے کی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. اور رومیو اس کے 8 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. یعنی وہ نیت جو کہ مسیح خداوند کے مطابق ہے، جو آپ کے دشمن کو آپ کا دوست بنا دے. آپ کی سوچ اس کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے؟ بدل جاتی ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. آپ میری بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے. یعنی جب آپ روحانی نیت والی زندگی گزارتے ہیں تو آپ میں حقیقت میں زندگی پائی جاتی ہے، کیونکہ خدا موت کا خدا نہیں ہے، وہ زندگی. اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو پہلا لفظ جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے پیس، جس کا مطلب ہے سائلنس. ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کا دشمن بالکل جیسے خاموش ہے. آپ کہیں گے کہ میں اب دوبارہ اس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں سن رہا ہوں. حقیقت میں اس کی طرف سے بات نہیں سن رہے. آپ کے ذہن میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں آ رہی. آپ کبھی اس کے لیے برے الفاظ میں استعمال نہیں کریں گے. آپ کبھی بے اطمینانی کا جو ہے شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر مسیح کا اطمینان آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے ابلیس کی ایسی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے مسیح کے اطمینان کو کیا کر سکے؟ دور کر سکے. اس لیے ہمیں اپنی جسمانی نیت کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. دوسرا لفظ جو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے پلیز، خوش کرنا، پسند آنا. تو انگریزی میں جب اس کا میں میننگ دیکھ رہا تھا، ٹو پلیز مین ٹو اگری، کسی کے ساتھ متفق ہو جانا. ٹو بی ان اگریمنٹ اینڈ ہارمنی، کسی کے ساتھ میل جول آپ کر لینا، بالکل اس کے مطابق ہو جانا. ٹو بی ایکول ان ویلیو، یہ زیادہ مجھے یہ میننگ پسند ہے. ٹو بی ایکول ان ویلیو کا مطلب ہے کہ بالکل اتنی ہی ویلیو یا اتنی ہی قدر و قیمت آپ کی سوچ کی، آپ کی روشوں کی ہو جائے جو کہ خدا کی ہے. جس طرح سے خدا سوچتا ہے اس سے آپ سوچنا شروع کر دیں. کہتے ہیں جب انسان کے خیالات خدا کے خیالات بن جاتے ہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ روشوں کی بجائے اگر آپ یہ کہیں جب انسان کے خیالات خدا کے خیالات بن جائیں تو اس کے دشمن بھی کیا بن جاتے ہیں؟ اس کے دوست رکھے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، خدا کو کیسے خیالات پسند ہیں؟ اچھے خیالات، کیونکہ خداوند کیا ہے؟ بھلا ہے. ایک ہی چشمہ سے میٹھا یا کھاری پانی نہیں نکلتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے ہم اس بات کو سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارا دشمن ہمیں تنگ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کیا ہو گیا ہوتا ہے؟ اوجھل ہو گیا ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے ایسا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ خدا، اور ایسے خیالات ہم اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے خیالات کیا ہیں؟ خدا کے خیالات ہیں. ہماری بات سمجھیں، وہی ویلیو ہونی چاہیے ہمارے خیالات کی جیسے کہ خدا کے خیالات ہیں. اب میں جب اس بات پہ غور کر رہا، جب اسٹڈی کر رہا تھا، تو
یاد رکھیے خدا اور ابلیس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ابلیس ایک ذرے کی مانند ہے اور خدا جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اسی طرح میں یہ بھی اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ خدا جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، میں اور آپ ایک ذرے کی مانند ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ میری فکر کرتا ہے. لیکن ابلیس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں. وہ تو کیا ہے، اب خدا اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ ایک شکست خوردہ اور ایسے بیکار یا لاچار اعلی کار جو کہ حد سے زیادہ توجہ حاصل کرنے سے اثر پذیر ہوتا ہماری زندگی میں. کیا ہے؟ ابلیس شکست خوردہ ہے، وہ ڈیفیٹڈ ہے. کہتے ہیں پنجابی جی خالی پانڈا بہت شور کرتا ہے. تو اس کے بس ایسے ہی کہ جیسے وہ شور ہماری زندگی میں کریٹ کر دیتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں کو کیا کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے. او جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. جیسے میں پہلے آپ کو کہا کہ اس کنڈیشن میں آپ کس کی آواز کو سنتے ہیں، کس کی طرف توجہ ہوتے ہیں. یعنی آپ نے خدا کی آواز کو غور سے سننا ہے تو باقی دوسری طرف اس کی طرف سے آپ کو اپنے کان کو بند کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ابلیس میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو کہ آپ کی زندگیوں سے خدا کا اطمینان جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سوچ سے بالاتر ہے، اس کو وہ لے لے. یہ کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ، ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو خود تھوڑا سا جب توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے حالات اور آپ کے ارد گرد کے لوگ یا آپ کے ملک یا دوسرے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کیا نہیں کرنی ہے، کشتی نہیں لڑنی ہے. تو اس میں کہ دوسرے لفظوں میں ہمیں ابلیس کی طاقت کو بالکل اہمیت نہیں دینی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی کیا ہے، وہ تو ڈیفیٹڈ ہے، شکست خوردہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو بندہ پہلے ہی ہاریا ہے، جو کمزور ہے، آپ اس کے ساتھ کیا آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے؟ آپ لڑیں گے ایسے شخص کے ساتھ جو کہ کیا ہے، کمزور ہے. اور وہ کمزور کس وجہ سے ہے کہ مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی اور کہا کہ اے موت تیرا ڈنک کا رہا. اس نے صلیب پر جان دیتے کہا تمام ہوا، تمام ہوا. ان تمام باتوں کا تمام ہو گیا جو میرے اور آپ کے خلاف برخلاف اٹھ سکتی تھی، جو ہمیں مایوسی ہمیں دے سکتی تھی، جو ہمیں ناکامی دے سکتی تھی. لیکن اس نے صلیب پر یہ کہا کہ تمام ہوا. This is very important کہ ابلیس اسی وقت جو ہے وہ کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ مسیح نے صلیب پر فتح کا شادیانہ بجایا. اس لیے اس نے ہمیں کہا تھا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اس بات کو رکھیں، یاد رکھیں کہ مسیح ہمارا اطمینان ہے اور کوئی بھی چیز ہمیں اس سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا میں نہ تجھے کیا کروں گا، چھوڑوں گا، اور نہ ہی تجھ سے دستبردار ہوں گا. ٹھیک ہے؟ تو جو مسیح میں ہے، میری بات سنیں عزیزو، کیا ہے، اس کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے ڈیفینسو نہیں ہونا کہ ہاں ابلیس نے حملہ کر دیا تو ہم بڑے ایگریسو ہو جائیں. اور اس چیز کے لیے کہ آپ کی سوچ جو ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خدا آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنے حالات کو تبدیل کیا. خدا آپ کے حالات کو تبدیل کر کہتے ہیں چینج یور ایٹیٹیوڈ اینڈ یو ول چینج یور ورلڈ. اپنے رویے کو تبدیل کریں تو آپ اپنی دنیا کو بدل سکتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ابلیس کو آپ کی زندگی میں کوئی موقع ہی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے کچھ چیز، اب کہتے ہیں نا جب آپ کسی کو اگنور کر دیتے ہیں بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، یار میں تو اتنا کچھ اس کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اب ایوب کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کتنا کچھ اس نے کر دیا. ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر بھی کہتا ہے اسی نے دیا، اسی نے لیا، اور اسی کا نام مبارک ہو. میں ہر وقت خدا ان کا شکر ادا کروں گا. آپ کو
کیا کہتا ہے؟ اگر میرے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں یہاں اس میں کہ لکھا ہے کہ اگر طاقوں میں پھول نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے، یہ مسیح کا مزاج ہے، تو تب بھی میں کیا کروں گا؟ میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ تو دیکھیں ابلیس نہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے جب آپ کا مزاج، آپ کی سوچ، آپ کی روشیں خدا کے مطابق، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سوچ اس طرح سے، وہ خیال اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے خدا سوچتا ہے، کیونکہ خدا ابلیس کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تو ذرا سا ایک شکست خوردہ شخص ہے، اور یاد رکھیے دشمن اس پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس دنیا سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ یہ مکاشفہ آپ کو اپنی زندگی میں ہر وقت اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو میرے ساتھ ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں جو ہوں سو ہوں۔ اسرائیل لوگ شاید خدا کے نام کو بھی بھول چکے تھے۔ جب خدا نے موسیٰ پر یہ نام ظاہر کیا تو اسرائیلی لوگ خدا کے نام کو بھی بھول چکے، تو اس نے کہا کہ اسے کہنا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ It's a deep meaning۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ You understand؟ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے مد مقابل کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کون ہے جو خدا سے کہے کہ خدا تو ایسا، اس کا صلاح کار ٹھہرے، اس کا ہاتھ روک لے، اس کے ارادہ کو بدل دے؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ اس لیے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ خدا میں اور ابلیس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور اس سے سب کچھ آلریڈی ہمارے لیے کر دیا ہے۔ وہ فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ عطا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جی، وہ ہماری سوچوں کو زیادہ تبدیل کرنے کی دلچسپی رکھتا ہے، اور جب ہماری سوچیں، ہماری روشیں اس کے مطابق ہو جاتی ہیں جس طرح سے خدا سوچتا ہے، وہ محبت کا خدا ہے۔ محبت کو ہم نے اسی سے جانا پہلے اس نے ہم سے محبت کی۔ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے مر گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، جو خدا ہمارے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ابلیس اس کو چھین نہیں سکتا۔ اگر حالات مشکل بھی آ رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، رومیو 8 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ رومیو 8 باب اور اس کی 28 آیت۔ نوجوانوں، آیات کو یاد کرنا سیکھ۔ کس کو معلوم ہے؟ ہم کو معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کون رپیٹ کرے گا؟ اوہو پلیز، میں نے کہا نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو نیند آ رہی ہے پلیز؟ تو میں بھائی صاحب کے حوالے کر دوں۔ وہ جانتے ہیں کہ پھر کیسے جگایا جائے، کیونکہ انہوں نے پچھلے ہفتے کہہ دیا کہ ویزا لگ گیا ہے، ٹکٹ بھی تیار ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یاد ہے؟ سر بھولے گئے، آپ نے کہا ویزا بھی تیار ہے، ٹکٹ بھی لگ گئی ہے۔ جی، کیا کرنا ہم نے؟ تیاری کرنی ہے۔ تو ابھی ہم آیت کیا دیکھ رہے تھے؟ ہم کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں کن سے؟ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ابلیس کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ کو آپ کے حالات اور آپ کی سوچ، دیکھیں جو وہ پکچر آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، اس پکچر کو آپ نے ریموو کرنا ہے اس سوچ سے، کیونکہ مسیح نے آلریڈی ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں معاملات کو دیکھنے یا مشاہدہ کرنے کے لیے جو طور طریقے ہم اپناتے ہیں، اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ہم کیسا پھل پائیں گے اور کیا مزدوری
ہمیں ادا کرنی پڑے گی یا ہمیں ادا کی جائے گی. یعنی کیا طور طریقہ آپ اپناتے ہیں حالات کو دیکھنے کے لیے؟ آپ کس لینس کے تھرو، کیا ایمان کے لینس کے تھرو آپ اپنے حالات کو دیکھتے ہیں؟ آپ خدا کے لینس کے تھرو اپنے حالات کو دیکھتے ہیں یا اپنے جسمانی آنکھوں سے؟ میرے عزیزوں، آج خدا کے کلام میں سے جو ایک نیا پرسپیکٹیو کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور ہم شاید اس دنیاوی لوگوں کو اپنا دشمن جو سوچ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں خدا ہماری سوچ کو تبدیل کرتا ہے اور وہ ہمارے کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں. میرے عزیزوں، خدا نے کلیسیا کو اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہم نے دیکھا کہ برے کاموں کے لحاظ سے ہم بھی کیا تھے؟ خدا کے دشمن تھے. ٹھیک ہے، تو وہ جو سب جو دشمن جو برائی کے کاموں میں پھنسے ہوئے، ہمیں مسیح کی محبت کا کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، اور پھر خدا ان کو بھی اپنے خاندان میں شامل کر لے گا. It's very important کہ آپ کیسے سوچتے ہیں. اگر آپ کی سوچ اگر خدا کی سوچ کے مطابق نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ہر مخالف، آپ کے ارد گرد رہنے والا ہر شخص آپ کو کیا لگے، یہ تو میرے بارے میں اچھے خیالات. ہمیں لوگوں کے خیالات کے بارے میں نہیں سوچنا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس بات کو ضرور دیکھیں کہ خدا آپ کے بارے کیا سوچتا ہے. آپ کیسے خدا کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں ان سوچوں، ان خیالات کے مطابق، اور پھر آپ پولس کی طرح کہہ سکیں گے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. خدا میں یسوع میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. خدا من یقیناً تو بھلا ہے اور تیرے منصوبے ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں. ہم خدا تیرا شکر ادا کرتے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی کے ساتھ کیا ہے. یقیناً خدا تمہارے حالات سے زیادہ ہماری سوچوں کو تبدیل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور خدا تو دلچسپی رکھتا ہے کہ خدا اس سے پہلے کہ تمہارے حالات کو تبدیل کرے تمہاری سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے. خدا یہ کلام کا بیج جو بویا گیا ہے یہ خدا 100 گنا پھل لائے، اور خدا مند ہم تجھ میں بڑھے اور تجھ میں ترقی کریں خدا مند، اور خدا تیری انجیل کو دنیا کی انتہا تک خدا لے جا سکے. اور جس کسی سے بھی خدا ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم خدا تیری انجیل سے نہ شرمائے خدا مند، بلکہ دلیری سے ان باتوں کے بارے میں بیان کر سکے خدا مند جو خدا تو نے ہماری زندگی میں کی ہے. ہم ان کے ساتھ خدا تیری عجیب کاموں کا جو تو نے ہماری زندگی میں کیا ہے خدا ہم بیان کر سکیں، اور اس سب کچھ کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت جلال بزرگی میرے تیرے قدوس نام سے خدا